اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قاتم النبيين شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين لعنة الله على أعدائه الأجمعين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 86 کا پہلا حصہ کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، وہ پروردگار کی جس نے قطرہ آب سے انسان کو خلق کیا اور اس کا مقصد حیات عبادت قرار دیا، وہ پروردگار عالم کی جو ہمارے شہرگ سے زیادہ ہم سے قریب ہے، وہ پروردگار کی جس نے ابتدائے انسانیت سے لے کر ابدیت تک ہماری ہدایت کا اس طرح بہترین انتظام کیا کہ آدم سے لے کر قاتم تک نبی آتے رہے، اور خداوند متعال نے اپنی آخری حجت کو اس روئے زمین پر تا قیامت تک کے لیے باقی رکھتے ہوئے اپنے وعدہ ہدایت کو پورا کیا. وہ پروردگار کی جس نے قرآن ناطق اور قرآن صامت کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، حجت قرار دیا، اپنی اسی قرآن میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم مومن ہو. اسی آیہ کریمہ کے پیش نظر پہلی ماہ محرم سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور ہم نے اہل بیت اطہار کی حدیث کے روشنی میں اس بات کو جانا کہ یہاں بقیت اللہ سے مراد پروردگار کی آخری حجت، ہمارے آخری امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہاں بقیت اللہ سے مراد ہمارا آخر امام ہے. مشیت الہی یہ ہے کہ امام پردہ غیبت میں ہیں. پروردگار عالم کی جہاں اذن ہوگا، کاش وہ دن بھی آئے کہ جہاں وہ منجی بشریت پردہ غیبت سے نکل کر آئے اور ہمارے بے نور آنکھوں کو نور بصیرت حاصل ہو. آج ہر کوئی اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے امام کو پکار رہا ہے، ہر کوئی مہدی کا منتظر ہے. اور آج اس ظلمت کے دور میں کہ جہاں ہر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے، آج کوئی اگر ہمیں ہلاکت سے بچا سکتا ہے، اس بار طوفان سے اگر کوئی ہمیں نجات دلا سکتا ہے، تو ہمارا امام عصر ہے. پروردگار کی آخری حجت ہے، وہ یوسف زہرا ہے کہ جو ہماری کشتی نجات قرار پائے گا.
اللہ کے حبیب کی جس کے زبان پر وحی کے تالے ہیں، وہ آقا نامدار کہ جو معراج کے مہمان ہیں، صدر مملکت کائنات الہی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح، یعنی میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا۔ بات واضح ہو گئی کہ آج ہماری نجات کا ذریعہ یہ امام وقت ہے، ان کا ظہور ہی ہماری نجات ہے۔ مگر ان کی کشتی میں سوار ہونے کا ایک جواز ہے۔ کشتی نجات میں اگر ہمیں سوار ہونا ہے تو اس کا جواز یعنی اس کا پاسپورٹ محبت اہل بیت ہے۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو وہی اس کشتی نجات میں سوار ہو سکتا ہے۔ بالخصوص میں ان ماؤں سے مخاطب ہوں کہ جو آج فرش عزا پر بیٹھی ہوئی ہیں، ہم اپنے امام کو پکار رہی ہیں، امام کا انتظار کر رہی ہیں، تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت، اولاد کو ہم پروان چڑھائیں تو محبت اہل بیت میں پروان چڑھائیں، کیونکہ یہ محبت ایسی شے ہے کہ جس کے دل میں اگر آ جائے تو اس کے دل سے ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ کیونکہ آقا نامدار ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی تمہاری محبت ایسی شے ہے کہ جو گناہوں کو اس طرح جلا دیتی ہے کہ جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، آگ سوکھے ہوئے پتوں کو جلا دیتی ہے۔ میرے مولا کی محبت وہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں سما جاتے ہیں تو دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ یا علی اگر تمہاری محبت پر ساری دنیا جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو قلق ہی نہ کرتا۔ بات واضح ہو گئی کہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محبت اہل بیت کو، دامن کو کس کر تھامیں، محبت اہل بیت کی شمع کو اپنے دل میں روشن کرے، تاکہ ہمارا دل اتنا منور ہو جائے کہ ہمارا کردار اتنا خالص ہو جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے روشن ہو جائے، لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ دیکھو یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ محبت اہل بیت وہ شے ہے کہ کاش سبھی جمع ہو جاتے تو پروردگار دوزخ کو خلق نہیں کرتا، مگر افسوس آقا نامدار نے میرے مولا سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا علی میں نے تمہارے متعلق اپنی امت کو کئی وصیتیں کی ہیں، مگر افسوس ہر کوئی تمہارے وصیتوں پر، تمہارے محبتوں پر جمع نہ ہوگا، میری وصیتوں پر عمل نہ کرے گا، اور یہی لوگ میرے امت میں شقی ہوں گے۔ تمہاری محبت پر چند اشخاص جمع ہوں گے، صرف چند لوگ صاحب تقویٰ ہوں گے، صاحب عمل ہوں گے، اور ان کی تعداد اتنی مختصر سی ہوگی کہ آقا فرماتے ہیں کہ گویا سیاہ رات میں اگر سیاہ گھپ اندھیرے میں کوئی سیاہ بیل ہو اور اس پر اگر سفید بال ہو تو اسے ڈھونڈنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل ہوگا میری امت میں ان لوگوں کی تلاش کہ جو تمہارے محبت پر جمع ہو جائیں اور جو مخلص ہو، جو صاحب تقویٰ ہو۔ بات واضح ہو گئی کہ محبت کے دعوے کرنا اور ہے، مگر حقیقی محبت اہل بیت ایک اور بات ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مولا کی محبت میں اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ بغیر مولا کی محبت کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ علی کی محبت کے بغیر، اہل بیت اطہار کی ولایت کے بغیر ہمارا کوئی عمل، کوئی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ انہی کی وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، انہی کے وسیلے سے اعمال مقبول ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا کہ جو 40 دن بارگاہ یزدی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے۔ جناب عیسیٰ کا زمانہ ہے، ایک عابد ایسا گزرا کہ جو 40 دن تک عبادتیں کر رہا ہے اور ایک ہی دعا کو طلب کرتا ہے، مگر اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔
نبی عیسیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے کہ اے عیسیٰ، پروردگار سے سوال کرو کہ میں نے 40 دن تک خالص عبادت کی ہے، سجدوں پر سجدے کرتا ہوں اور ایک دعا کو مانگ رہا ہوں، مگر میری دعا بارگاہ یزدی میں قبول نہیں ہوتی۔ اسی وقت وحی آ گئی، کہا کہ اے عیسیٰ، اس سے کہہ دو کہ اگر اتنی عبادت کرے کہ اس کا پیٹ خم ہو جائے، اتنی عبادت کرے کہ اس کی انگلیاں بے جان ہو جائیں، اتنی عبادت کرے کہ لکڑے کے مانند یہ سوکھ جائے، تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کرنے والا ہوں۔ اے عیسیٰ، اس کے دل میں تمہاری رسالت کے بارے میں شک ہے، اور جو خدا کی حجت کے بارے میں شک کرے، میں اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اس کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم زیارت آل یاسین میں، کہ جہاں 11 اماموں کی امامت کی گواہی دیتے ہیں، وہاں اپنے 12ویں امام کے وقت کے امام کے لیے جدا گانا گواہی دے کر یہ کہتے ہیں کہ یا امام، آپ کے وسیلے سے ہماری گواہی، ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ آپ ہیں، آپ کے وجود کے برکت سے ہماری عبادتیں مقبول ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ وہی انسان کا کردار بلند ہے کہ جس نے آپ کی ولایت پر عقیدہ رکھا ہے، آپ کی وجود کے برکت سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت اطہار کی ولایت اور میرے مولا کی محبت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ محبت پروردگار کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے دل میں اگر سما جائے تو گویا پروردگار نے اسے اسی دنیا میں جنت عطا کر دی ہو۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فرزند رسول، پروردگار کی بارگاہ میں آپ میرے حق میں دعائیں مانگیں۔ وہ کہتا ہے کہ سید و مولا، آپ پروردگار سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت عطا کرے۔ امام مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے شخص، تو اس وقت جنت میں ہے۔ وہ کہتا ہے سید و مولا، میں تو اس دنیا میں ہوں، میں ابھی جنت نہیں گیا۔ یا امام، میں چاہتا ہوں کہ آپ پروردگار سے دعا کریں کہ میرے مرنے کے بعد خدا مجھے جنت میں داخل کروائے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اے شخص، تو ہمارے بزم میں کھڑا ہوا ہے، ہماری ولایت کا اقرار کر رہا ہے، تو گویا پروردگار نے تجھے جنت کی نعمت اسی دنیا میں عطا کر دی ہے۔ دعا کر کہ خدا نخواستہ پروردگار تجھے اس جنت سے نہ نکال دے۔ بات واضح ہو گئی کہ محبت اہل بیت ایک عظیم شے ہے کہ اگر کسی کے دل میں سما جائے تو بے زر ابو ذر بن جائے۔ یہ محبت اتنی عظیم شے ہے کہ اگر کسی کے دل میں اس کی شمع روشن ہو جائے، کوئی منتظر کے دل میں اگر حقیقی محبت جگہ پا جائے تو خود وقت کا امام اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ محبت اگر دل میں سما جائے تو انسان کا کردار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کردار کی بلندگی کی وجہ سے وقت کا امام خود ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے کئی کردار موجود ہیں کہ جس نے امام کی زیارت کا شرف پایا ہے تو اپنے کردار کی بنا پر۔ سید کریم محض ایک معمولی سے انسان، اپنے تقوی کے بنا پر تو بہت بلند ہیں، مگر عام زبان میں اگر میں کہوں تو بہت کم معائش رکھنے والے، کہ جو لوگوں کے کپڑوں پر ٹاکے لگاتے تھے، درزی تھے، بظاہر ایک بہت معمولی انسان، مگر تقوی اتنا بلند ہے، محبت علی پر ایسے فائز ہوئے ہیں کہ پروردگار عالم کی حجت خود آپ سے ہر ہفتہ ملاقات کرنے کے لیے چلی آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بلند ترین درجہ ہے سید کریم کا۔ کردار کی بلندگی ایسی ہے کہ وقت کا امام ہر ہفتے سید کریم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر ایک ہفتہ میرے مولا نے سید کریم سے سوال کیا ہے کہ اے سید کریم بتاؤ کہ اگر ایک ہفتہ میں تم سے ملاقات نہ کروں تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ سید کریم تڑپ اٹھے، کہا سید و مولا، اے فرزند رسول، اگر ایک ہفتہ میں آپ کو نہ دیکھوں تو میں مر جاؤں گا،
امام کہتے ہیں کہ اے سید کریم، اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو میں ہر ہفتہ تم سے ملاقات کے لیے نہ آتا۔ دیکھیے، یہ ہے کردار کی بلندگی، یہ ہے حقیقت محبت کی، کہ انسان اپنے امام کا نہ صرف زبانی انتظار کرے بلکہ محبت اس طرح ذہن میں سمائے، دل میں سمائے کہ سوائے امام کی رضا کے کچھ اور ہمیں نظر نہ آئے۔ کردار اتنا بلند ہو جائے کہ امام خود زیارت کے لیے آ جائے۔ محبان حیدر کرار کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو امام کے انتظار میں اس طرح گزارے کہ ہمارا کردار لوگوں پر آشکار ہو۔ مگر افسوس کہ ہمارے نہ کردار سے نہ کوئی عمل سے یہ محبت جھلکتی ہے۔ آج ہمارا امام ہمارے نظروں سے غائب ہے، مگر ہمیں حقیقی امام کا انتظار اگر ہوتا تو ہم اپنے کردار کو اس طرح بلند کرتے کہ امام سے ہماری ملاقات ہو جاتی۔ آج ہمارا امام ہم سے دور ہے، مگر میں اپنی بات کر رہی ہوں، خدا نخواستہ کسی کو طنز دینا میرا مقصد نہیں ہے۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے فکر کرنا ہے کہ ہمارا امام ہم سے دور ہے، تو کیا ہم نے کوئی کوششیں کی کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کریں؟ کیا یہ آنکھیں واقعی اشکبار ہیں اپنے امام سے ملاقات کرنے کے لیے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ مسجد نبوی میں جب آقا نامدار خطبہ دیا کرتے تھے، ہجرت کے شروع کے ایام ہیں کہ جہاں مسجد نبوی کی تعمیر پختہ نہیں ہوئی، اور آقا نامدار جب خطبہ دیتے تھے تو ایک درخت کے سہارے سے بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک درخت کی سوکھی ہوئی تنے پر آپ ٹیک لگاتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو آپ کے چاہنے والوں نے اس بات کا احساس کیا کہ آپ کے رخ انور کی زیارت ممکن نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں کا کثیر تعداد ہے، لوگ دور سے آپ کے رخ انور کی زیارت سے محروم ہیں۔ مدعا آقا نامدار کے پاس گیا، اللہ کے حبیب نے اجازت دی کہ لکڑی کا ایک ممبر بنایا جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ممبر تیار ہوا، پہلی جمعہ آئی، لوگوں کے ہجوم میں آقا نامدار اس ممبر کی طرف آگے بڑھے، اس سوکھے ہوئے تنے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے۔ جب آقا نامدار معراج کے مہمان اس لکڑی کے ممبر کی طرف بڑھے تو لوگوں نے محسوس کیا کہ کوئی زور زور سے گریہ کر رہا ہے۔ آقا نامدار جب ممبر پر بیٹھے، کیا دیکھا کہ وہ تنا جو آپ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے، آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں زارو قدار آنسو بہا رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ آقا نے ممبر کے عرش کو چھوڑا، تنے کے قریب گئے، اسے اپنے پہلو میں لیا، اپنے دست شفقت کو پھیرا اور کہا کہ افسردہ نہ ہو۔ پھر آقا لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم، اگر آج میں اسے بغل گیر نہ کرتا تو قیامت تک اس کا گریہ کبھی بند نہ ہوتا۔ ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ ایک سوکھا ہوا درخت کا تنا جب اپنے حجت سے، یعنی پروردگار کی حجت سے دور ہو جاتا ہے تو اتنا گریہ کرتا ہے کہ لوگ اس کے گریہ کو محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آقا کی زیارت سامنے سے کر رہا ہے، بس یہ کہ آقا سے دور ہو گیا ہے تو اتنا گریہ کر رہا ہے کہ لوگ اس کے گریہ کی شہادت دے رہے ہیں۔ تو آج جو ہم اپنے امام کی زیارت سے بھی محروم ہیں، امام سے دور بھی ہیں، امام کو اپنے نظروں سے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس سے ہمارا امام ہماری طرف راغب ہو جائے، امام اپنی زیارت کا شرف ہمیں عطا کر دے۔ عزاداران سید الشہداء ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کو اتنا بلند کریں کہ امام خود ہمارے زیارت کا شرف ہمیں عطا کر دے۔ ضرورت ہے، جبکہ بات حقیقی یہ ہے کہ ہمیں امام کی تڑپ ہونی چاہیے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا معلیٰ میں ایک مسجد میں ایک بہت بڑے عالم دین کی، جس کا نام شیخ بہبہانی ہے،
انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ حقیقت میں آج امام کے کوئی منتظر نہیں۔ 100 سال پہلے کی بات کہ جہاں وہ منبر پر کہہ رہے ہیں کہ آج صرف لوگ زبان سے امام کا انتظار کر رہے ہیں، مگر عملی طور پر کوئی امام کا انتظار نہیں کر رہا ہے، کوئی امام کا منتظر نہیں ہے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی اس عالم دین نے یہ الفاظ منبر پر بیان کیے تو لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی، تہلکہ مچا، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ اتنی بے ادبی کی گئی کہ آپ کو مسجد سے فوری طور پر لوگوں نے باہر کر دیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بے ادبی کی رات کو محو خواب ہوئے۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ آقا پروردگار کی آخری حجت وہ یوسف زہرا کا ظہور ہو چکا ہے اور خود امام ان کے گھر میں دخل باب کر رہے ہیں۔ امام نے دخل باب کیا ہے، امام کے آمد پر اس انسان نے دروازے کو کھولا ہے، امام نے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے، کہا کہ میں خدا کی حجت ہوں، میں نے ظہور کیا ہے، اور پھر امام اس شخص سے کہتے ہیں کہ اے شخص جو لباس تو نے پہنا ہے اس پر قمص لگتا ہے، وہ تیری سواری جو گھر میں بندھی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اے شخص جو گندم تیرے گھر میں ذخیرہ کر کے رکھا ہے اس پر زکوٰۃ کا حق ہے۔ پھر امام بڑھ کر کہتے ہیں کہ اے شخص میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گھر کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں قیام میں تیرے گھر کا استعمال کروں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ شخص جو خواب دیکھ رہا ہے اچانک سوچتا ہے کہ کاش ان کے آنے میں کچھ دیر اور ہو جاتی، کہ میں ابھی تک اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کے حق میں مدد کے طور پر اپنی چیزوں کو قربان کر سکوں۔ بس یہ سوچنا تھا کہ آنکھیں کھلی، صبح نمودار ہوئی تو عالم دین کی خدمت میں یہ آئے اور اپنے اس احوال کو بیان کرتے ہوئے اپنے اس کام پر ندامت کا اظہار کیا، معافی طلب کی اور کہا کہ حقیقی طور پر آج ہم اپنے امام کے منتظر نہیں ہیں، ہم پوری طرح سے تیار نہیں ہیں کہ اپنے امام کے لیے نصرت کے لیے ہم آمادہ ہو سکیں۔ عزاداران سید الشہداء، ضروری ہے کہ آج صرف ہمارا انتظار زبانی نہ ہو بلکہ عملی بھی ہو۔ ہر محب آل محمد کو ضرورت ہے کہ آج جہاں ساری دنیا کی خواہشیں، آرام اور آسائش ہیں، تو ہمیں اسے ترک کر کے اپنے امام کی محبت میں زندگی کو گزارنا چاہیے اور امام کے ظہور کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ عزاداران سید الشہداء، ہمیں فکر لمحہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں تدبر کرنا ہے۔ آج ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کو پکار رہے ہیں، تو ہمارا عمل بھی ایسا ہو، کردار بھی اتنا بلند ہو جائے کہ امام حقیقی منتظر میں ہمارا نام درج ہو جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک کاظم کربلائی گزرے تھے کہ جو صاروخی کے رہنے والے تھے۔ جب انہوں نے امام کی حقیقی معرفت کو حاصل کیا، دل میں محبت اہل بیت جاگی، تو اس وقت کردار اتنا بلند ہوا۔ در حقیقت آپ ایک ان پڑھ انسان تھے کہ جو کاشتکاری کیا کرتے تھے، کسان تھے۔ آپ کے کردار اتنا بلند ہو گیا کہ ایک مرتبہ جب آپ نے سنا کہ قمص اور زکوٰۃ واجب ہے اور ہر منتظر کو یہ فریضہ ہے کہ اپنے امام کی محبت میں اس واجب عمل کو ادا کرے اور پروردگار کی خوشنودگی کو حاصل کرے، تو اس کاظم کربلائی نے مستحکم ارادہ کر لیا کہ اس کے بعد کبھی رزق حرام کو اپنے منہ میں نہ ڈالوں گا، کبھی رزق حلال کا حرام کا لقمہ اپنے منہ میں نہ جانے دوں گا۔ اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ خمس و زکوٰۃ کو نکالیں گے؟ باپ نے مناہی کی۔ طویل واقعہ ہے، صاحب علم کا مجمع ہے، بس مختصر کرتی ہوئی باپ نے انکار کیا۔ کچھ روز باپ سے الگ رہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب باپ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تمہیں اپنے حصے کی جائیداد دیتا ہوں، تم چاہو تو اس سے زکوٰۃ اور خمس نکالو اور خود محنت کر کے کھاؤ۔ بس باپ نے جب آپ کی حصے کی جائیداد آپ کے حوالے کی تو تاریخ لکھتی ہے کہ سب سے پہلے کاظم کربلائی نے غریبوں کا حق ادا کیا اور اپنی جائیداد کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔
اور پھر آپ کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ ہمیشہ خمس اور زکوٰۃ کو نکالنے میں بہت پابند تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب آپ صاروخ میں امام زادے کی قبر کے قریب گئے، نماز ظہرین کو ادا کی اور کچھ دیر آرام کرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی جلیل و قدر شخصیت اس حرم میں داخل ہو رہی ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے، احترام سے سلام کیا تو اس شخصیت نے کہا کہ اے کاظم کربلائی، اس آیے کریمہ کی تلاوت کرو کہ جو اس وقت اس قبر مطہر کے پتھر پر لکھی ہوئی ہے۔ کاظم در حقیقت اتنے ان پڑھ تھے کہ قرآن کا ایک حرف آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخصیت نے مجھے تلاوت قرآن کا حکم دیا، میں نے فوراً قرآن کا تلاوت شروع کر دی۔ میں نے سورہ اعراف کی اس آیت کی تلاوت کی۔ میں خود پریشان ہو گیا کہ میں نے کس عالم نے اور کس کیفیت میں اس کی تلاوت کی کہ جبکہ مجھے قرآن نہیں پتا، مجھے قرآن کی تلاوت کا علم نہیں آتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اس آنے والے گراں قدر شخصیت نے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کی، میری پیشانی اور میرے سینے پر دم کیا۔ مجھے اس وقت اس بات کا احساس ہوا کہ گویا پورا قرآن میرے اندر سما گیا ہو۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا اور قرآن پر میری نظر گئی تو مجھے احساس ہوا کہ قرآن کی آیتیں، قرآن کے حروف مجھے مثل چاند چمکتے نظر آ رہے ہیں، نورانی نظر آ رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی حجت نے یعنی وقت کے امام کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے انہیں یہ قوت عطا کی، یہ تحفہ عطا کیا کہ قرآن کی تلاوت کا انہیں شرف بھی ملا، حتیٰ کہ آپ اتنے بہترین قاری بنے کہ بڑے بڑے عالم دین نے آپ سے قرآن سن کر آپ کی تصدیق کی کہ یہ بہترین تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء اکرام نے آقا برجردی کا یہ عمل تھا کہ آپ قرآن کریم اور نہج البلاغہ کے الفاظ کو ملا کر آپ کے سامنے دیا کرتے تھے، یعنی کاظم کربلائی کے سامنے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں سے قرآن کی آیتوں کو علیحدہ کرو اور نہج البلاغہ کے میرے مولا کے اقوال کو الگ کرو۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ کاظم کربلائی فوری اعتبار سے قرآن کی آیت کو علیحدہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن میرے سامنے نور کی شکل میں چمکتا ہے۔ قربان جائیں ہماری جان اہل بیت اطہار کی محبت پر کہ جس کے دل میں یہ محبت سما جاتی ہے تو اس کی شخصیت نورانی ہو جاتی ہے۔ عزاداران سید الشہداء، آج جو ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اس محبت کی شمع کو اپنے دل میں روشن کریں، اس امام کی محبت میں گناہوں سے اجتناب کریں، اور خدا نخواستہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو توبہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے گناہوں پر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ قوم ادریس نے جب ظلم بڑھا دیا، طغیانی کا جب ظلم بڑھا تو پروردگار نے ادریس کو حکم دیا کہ وہ غیبت میں چلا جائے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب ظلمت حد سے سوا ہوئی اور قوم نے توبہ اور استغفار کیا تو پروردگار نے جناب ادریس کو حکم دیا کہ اب غیبت کے پردے سے باہر نکل آؤ اور لوگوں کو نجات دلاؤ۔ آج ضرورت ہے کہ جہاں ہم اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، سارا عالم مصیبت میں مبتلا ہے، سارا جہان بیماریوں میں مبتلا ہے، ہمارا نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہمارے امام کا ظہور ہو جائے، اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا توبہ کریں اور اپنے امام کی حقیقی نصرت کا وعدہ کریں۔ امام کی نصرت کا اگر سلیقہ سیکھنا ہے تو ذرا کربلا میں آ جائیے۔ امام کے آواز پر لبیک کہنے کا اگر ہمیں سلیقہ سیکھنا ہے تو کربلا پر نظر کیجئے کہ جہاں ہر ایک شہید کہتا ہے کہ اے حسین، اگر پروردگار ہمیں 1000 مرتبہ بھی اگر زندہ کر دے تو تم پر 1000 جانیں ہم قربان کر دیں۔ عزاداران سید الشہداء، دل چاہتا ہے کہ آج اس شہید کا ذکر کروں کہ جس نے
پروردگار کی حجت کے نصرت میں اپنے جان کو قربان کیا، تو میرے مولا حسین نے سوال کیا تھا کہ اے قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم کہتے ہیں کہ اے موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارین سید الشہداء، یہ قاسم وہ ہے کہ جو حسن کا یتیم ہے، یہ قاسم وہ ہے کہ جو بیوہ ماں کا آخری امید اور سہارا ہے، یہ قاسم وہ ہے کہ جسے میرے مولا حسین نے بڑے ناز و نعم سے پالا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جس دن آقا حسن کی شہادت واقع ہوئی، اس دن سے میرے مولا حسین نے شہزادے قاسم کو ایسے پالا کہ کہیں قاسم کو یتیمی کا احساس نہ ہو جائے۔ اتنے ناز و نعم سے پالا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا ہمیشہ قاسم کو نرم لباس پہنایا کرتے تھے، مل کا لباس پہناتے تھے کہ قاسم نازک بدن ہے، یتیم حسن نازک مزاج کا ہے۔ حسین کو قاسم اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ جب بھی میرے مولا حسین اپنے بھائی کا دیدار کرنا چاہتے تھے، بھائی کی یاد آتی تھی تو قاسم کے چہرے کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب شب عاشور ہر خیمے سے ہر ماں کی آواز آ رہی ہے جو اپنے بچے کو شجاعت کے قصے سنا رہی ہے اور اپنے بچے کو قربانی پروردگار کے لیے آمادہ کر رہی ہے، تیار کر رہی ہے۔ مولا حسین ہر بی بی کی آواز پر خوش ہوتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب حسن کی بیوہ فروہ قاسم کو اپنے پہلو میں بٹھا کر گریہ و زاری کر رہی ہے۔ شہزادی فروہ اپنی یتیم کو بٹھا کر کہتی ہے، اے قاسم میں غیر ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں۔ اے قاسم کہیں کل ایسا نہ ہو کہ کل قربانیاں پیش کرتے ہوئے ہر بی بی اپنے اولاد کو قربان کر دے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اے قاسم کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قربانیاں ہر بی بی پیش کرے اور ماں زہرا کے سامنے سرخ رو ہو جاؤ اور تمہاری ماں شرمندہ ہو جائے۔ اے قاسم میں چاہتی ہوں کہ کل سب سے زیادہ عظیم قربانی، سب سے زیادہ عظیم تمہاری قربانی بنے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اب فروہ کہتی ہیں کہ اپنے چچا سے سوال کرو کہ کیا کل کے شہیدوں میں تمہارا بھی نام شامل ہے۔ عزادارو، شہزادے قاسم ماں کا حکم پا کر اس خیمے میں آئے کہ جہاں میرا مولا حسین عبادت پروردگار انجام دے رہا ہے، راز و نیاز پروردگار میں میرا مولا مشغول ہے۔ حسین نے پیچھے سے آہٹ محسوس کی، حسین نے سوال کیا، مڑ کر پیچھے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ننھے قاسم ہیں۔ قاسم کی عمر 13 سال سے کم کی ہے، کم سن قاسم ہیں، ہاتھوں کو باندھ کر میرے مولا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری ماں کا ایک سوال ہے، ماں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام شامل ہے۔ مولا حسین خاموش ہے، مولا جواب نہیں دیتے۔ تاریخ لکھتے ہیں کہ پھر شہزادے قاسم نے سوال کیا، مولا خاموش ہے۔ تیسری مرتبہ جب بچے نے سوال کیا، مولا حسین تڑپ کر کہتے ہیں، قاسم کل شہیدوں میں اصغر کا نام بھی شامل ہے، کل سوائے سجاد کے کوئی باقی نہ رہے گا، بس یہ سننا تھا۔ شہزادے قاسم دوڑتے ہوئے خوشی کے عالم میں ماں کے پاس گئے، کہا چچا نے بشارت دے دی ہے کہ کل شہیدوں میں میرا بھی نام شامل ہے، ماں آپ کی قربانی بھی قبول ہوگی۔ بس تاریخ لکھتی ہے بیویوں نے اسی کیفیت میں، اسی جذبہ قربانی میں رات کو گزار دیا۔ صبح نمودار ہوئی، پہلے انصاروں کی باری آئی، انصار شہید ہوئے، عزیز و اقارب کی باری آئی، ایک ایک جاتا میدان سے لوٹ کر نہ آتا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی زینب نے اپنے گودوں کے پلے کو بھائی پر قربان کر دیا۔
شہزادی ام فروا پریشان ہے، اپنے خیمے میں تڑپ رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ بلایا، عجیب جملے بی بی نے کہے، اس شہزادی کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو رکھنا، بالخصوص اس جذبے کی توفیق پروردگار سے ان کے وسیلے سے مانگنا کہ ہم بھی اپنے امام کی نصرت میں اپنے بچوں کو تیار کر سکے۔ عزادارو، شہزادی ام فروا بچے کو بلاتی ہے اور عجیب سوال کرتی ہے، کہتی ہے قاسم کیا ابھی تک زندہ ہو؟ عزادارو، جب ماں کا یہ کلام بچے نے سنا پریشان ہوا، سر کو جھکایا، کہا چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، صبح سے کئی مرتبہ چچا کے پاس چلا گیا مگر میرے چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے، میدان وغا کی اجازت نہیں ملی۔ عزادارو، ایک مرتبہ ام فروا کہتی ہے کہ بابا کے آخری لمحات میں، یعنی میرے والی کے آخری لمحات میں، آقا حسن کے آخری لمحات میں انہوں نے تمہارے گلے میں ایک تعویذ باندھی تھی اور مجھے وصیت کی تھی کہ جب سب سے بڑی مصیبت آ جائے تو اس تعویذ کو کھولنا۔ پھر شہزادی ام فروا کہتی ہے قاسم اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ نرغہ آدم میں زہرا کا لال گھرا ہوا ہے، اے قاسم اس وصیت کو، اس تعویذ کو کھول کر پڑھو۔ جب تعویذ کو کھولا گیا، یہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے نام خط تھا۔ عزادارو، آقا حسن نے لکھا تھا کہ اے حسین جب میدان وغا میں اشقیاء تمہیں گھیر لیں گے تو قاسم کو میری جانب سے قربان کر دینا۔ بس میرے مولا قاسم نے جب یہ دیکھا اپنے موت کا پروانہ ہاتھ میں ہے مگر خوشی کی انتہا نہیں، قاسم دوڑتے ہوئے چچا کے پاس چلے گئے، اس خط کو چچا کے حوالے کیا۔ مولا حسین نے آقا حسن کے خط کو اپنے آنکھوں سے لگایا، اب جو خط کو پڑھا تو حسین کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ قاسم کو گلے سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھتیجے کو جنگ کے لیے آراستہ کیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا عباس نے شہزادے کو گھوڑے پر سوار کیا۔ شہزادے کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ رہوار میں آپ کا پیر رکاب میں نہ پہنچ پاتا تھا۔ آقا عباس نے بھتیجے کو سوار کیا، شہزادے نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، علی کا شیر اس طرح میدان وغا میں گرجا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ خیبر کی وہ منظر لوگوں کی نگاہوں میں آ گیا، ارزق ملعون کے سارے بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ منظر اگر دیکھ رہے تھے تو مولا حسین ٹیلے سے دیکھ رہے تھے۔ مولا حسین کی نظر قاسم پر ہے، زینب کی نظر آقا حسین پر ہے اور بی بی ام فروا کی نظر شہزادی زینب پر ہے۔ عزادارو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب میرے مولا حسین کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ عزادارو، میرے مولا حسین جنگ دیکھ رہے ہیں، قاسم کشتوں کے پشتے الٹ رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک ملعون آ کر کہتا ہے کہ کیا دیکھتے ہو، یہ علی کا پوتا ہے، اسے گھیر کر اس پر حملہ کرو، یہ ایک ایک سے سنبھلنے والا نہیں ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ فوج اشقیاء نے قاسم کو گھیرے میں لیا، کہیں سے تیغ پڑے، کہیں سے تلواریں آئی۔ عزادارو، ایک گرز ایسا آیا جو شہزادی کی پیٹھ پر دھس گیا۔ عزادارو، میرے مولا قاسم کے ریڑھ کی ہڈی پر گرز کا دھسنا تھا۔ اب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کی ریڑھ کی ہڈی پر ورم لگتا ہے تو بدن حرکت میں نہیں آتا؟ یہی وجہ ہے کہ جب قاسم زمین پر گھوڑے سے گرے تو اٹھ کر سنبھل نہ سکے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے چچا میری مدد کرو۔ بس یہ آواز کا فضا میں گونجنا تھا۔ مولا عباس اور میرا مولا حسین دوڑتے ہوئے رہوار میں سوار ہو کر میدان وغا پہنچے۔ جب مولا حسین اور آقا عباس کو ایک ساتھ آتے دیکھا، فوجی اشقیاء میں تہلکہ مچا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ شہزادے قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا۔ تو وقت بھی آیا کہ جب مولا حسین میدان وغا میں پہنچے،
قاسم نظر نہ آئے۔ مولا سوال کرتے قاسم آواز دو تاکہ میں تم تک پہنچ سکوں۔ قاسم آواز نہیں دیتے۔ مولا بھتیجے کی لاشے کو تلاش کر رہے ہیں، لاشا نہیں مل رہا ہے۔ میرے مولا کہتا ہے قاسم آواز دو۔ قاسم خاموش ہے۔ ازادار تاریخ لکھتی ہے کہ آقا حسین نے اپنی آستین کو الٹا، ٹیلے پر سوار ہوئے کہا اے قاسم تمہیں وقت کا امام حکم دے رہا ہے، جواب دو۔ قاسم کے پامال شدہ لاش کے ٹکڑے ہوا میں پرواز کرتے کہتے لبیک یا حسین، اے آقا سلام ہو آپ پر۔ بس یہ کہنا تھا، یہ دیکھنا تھا۔ حسین کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا ہوگا۔ عجب نہیں کہ میرے مولا اتنا گریہ کر رہے ہوگے کہ جس کا تصور ممکن نہیں۔ ازادار کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو بوریے کی طرح سمیٹنا کیا ہوتا ہے۔ آقا حسین قاسم کے لاش کو اٹھاتے ہوئے خیمے کی طرف آتے ہیں۔ عجیب سے خیالات میرے مولا کے ذہن میں دوڑ رہے ہیں۔ امام پریشان ہے کہ کس طرح ماں اس لاشے کو دیکھے گی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی زینب کے پاس میرا مولا آتا ہے اور کہتا ہے بہن زینب، قاسم کا لاشا تو ٹکڑوں میں لا چکا، مگر خیال رہے کہ ماں اس لاشے کو نہ دیکھ پائے۔ ازاداروں وہ وقت بھی آیا کہ جب لاشا خیمے میں آیا، ام فروا دوڑتی ہوئی لاشے کے قریب آئی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی ام فروا نے جیسے ہی بیٹے کے لاشے پر نظر کی، فوراً شکر کا سجدہ ادا کیا، کہا پالنے والے میری قربانی کو قبول فرمانا۔ ازاداروں میرے شہزادے کو آقا حسین نے لاشے کو اٹھایا، گنج شہیدہ میں رکھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے مولا حسین نے شہزادے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال دیا، شہزادے کے لاشے کو سنبھالا ہے۔ ایک جانب قاسم کا لاشا، دوسرے جانب علی اکبر کا لاشا۔ حسین لاشوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پالنے والے آج حسین قریب ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔